والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. جتنے میرے نوجوان بھائی کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ سب بیٹھ جائیں گے تو آپ کے لیے سننا بھی آسان ہوگا، سمجھنا آسان ہوگا اور یہاں سے جانا مشکل ہوگا. کھڑے رہیں گے تو شیطان کسی بھی موقع پہ کہے گا چلو یار تھک گئے نکلتے ہیں. تو اس طرف بیٹھ جائیں، تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا سرک جائیں گے، بھائیوں کو جگہ مل جائے. یہ آداب مجلس سے ہے کہ دوران بیان گفتگو کرنا، یہ سے پکچر کھینچ رہے ہیں، پکچرز کھینچنا، باتیں کرنا، اٹھنا، یہ سب خلاف ادب ہوتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ بغور بیٹھ کر بیان سماعت فرمائیں. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جب بیان کریں تو ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہونی چاہیے. اور جب لوگ اتنے قیمتی وقت نکال کر یہاں بیٹھے ہوں تو ایک اچھی سوچ اور نئی فکر لے کر یہاں سے جانا چاہیے. ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اجتماع میں آتے ہیں، محفل و مجلس میں بیٹھتے ہیں تو عموماً صرف ہم قلبی کیفیات کی تبدیلی کے لیے آتے ہیں. ٹھیک کو بند کر دیں. ہم قلبی کیفیات کی تبدیلی کے لیے آتے ہیں. ہم سب سے پہلے تو آنے والے کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتے ہیں کیسا. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انداز کیسا ہے. اگر جوشیلا انداز ہو، ہمارے خون کی سرکولیشن تھوڑی بڑھا گیا، جوشیلا بیان ہوا تو باہر نکل کے ہم کہتے ہیں یار آج تو بیان میں مزہ آ گیا، کیا بیان تھا، زبردست، ایمان تازہ ہو گیا. لیکن اگر کوئی اسی وقت ہم سے پوچھے گا اچھا بتاؤ جو کچھ تم نے سنا ہے، سیکھا ہے، وہ ذرا بیان تو کرو، تو ہمارا جواب ہوگا وہ تو خیر ذہن میں نہیں ہے لیکن بیان کیا زبردست بیان تھا. اور ہم سے پوچھ لیا جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان تازہ ہو گیا، ایمان کہتے کس کو ہے یہ تو پتہ نہیں. تازگی ایمان کا مفہوم ہی بتا دیں یہ بھی معلوم نہیں. تو گویا کہ بڑی معذرت کے ساتھ ہم آتے ہیں جسٹ فار انجوائمنٹ. ہم خالی سننے کے لیے آتے ہیں، مزے کے لیے آتے ہیں. جب وہ مزہ حاصل ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں آنا وصول ہو گیا. اور جن اکثر جو میلاد کمیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اگر پروگرام رکھتی ہیں، کوئی اچھا بیان ہو گیا اور 10 آدمی نے آ کے تعریف کر دی کہ جی ماشاءاللہ بڑا زبردست بیان تھا، بولتے ہیں یار محنت وصول ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ صرف ہم جب سننے کے لیے آتے ہیں اور یہ عادت بنا لی ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا جائے، اور خصوصاً جب کہ درمیان میں لنگر مبارکہ آ جائے کہ لنگر کھانے میں تو ویسی ہنسی مذاق ٹھٹا جو کچھ سنا تھا وہ بھی نکل جاتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے 25 سال، 30 سال، 60 سال سے بیانات سننے والے سے آپ بنیادی عقائد اہل سنت کی تشریح معلوم کر لیں. اگر سنا دیں تو میرا نام بدل دیجیے گا. حاضر ناظر کا شرعی معنی کیا ہے، شرک کے شرعی معنی، لغوی معنی کیا ہے، یا رسول اللہ کیوں کہا جاتا ہے، 11ویں کیوں منائی جاتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے، یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو بدعت حسنہ ہے یا سیئہ ہے، قبیحہ ہے، حرام ہے، مستحب ہے، کیا ہے. تو یہ بنیادی جو ہمارے اسلامی عقائد ہیں یا اہل سنت کے عقائد ہیں، ہم لوگ ان تک کو نہیں جانتے، ان کے دلائل تک نہیں جانتے.
وہ ایک ہمارے ایک دوست تھے کہ ٹی وی پر آیا کرتے تھے، وہ مونچھیں پوری صاف کر کے آتے تھے. تو ایک صاحب مجھے ملے تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو آتے ہیں ٹی وی پر یہ اپنے بھائی مسلمان ہیں؟ کہنے لگے وہ اصل میں مونچھیں نہیں تھی نا، اس لیے میں نے پوچھا. میں نے کہا آپ 11ویں کرتے ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ 17 سال سے کر رہا ہوں. میں نے اچھا بتائیے 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کسی محفل و مجلس میں آتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ سیکھنے کے لیے آئیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، اور سیکھنے کی علامت یہ مقرر کر لیں تو پھر آپ کامیاب ہوں گے کہ آپ بیٹھیں، غور سے سنیں، اس کو سمجھیں، اپنے ذہن میں محفوظ کریں اور پھر اسے بیان بھی کر سکیں. اگر آپ بیان پہ قدرت حاصل نہیں کریں گے، آپ کے ذہن میں کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو، وہ کسی کے لیے نافع نہیں ہے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم، یہ تو میں ویسی عقائد اہل سنت پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ جو عقائد اسلام ہیں، بنیادی اسلامی عقائد، کہ جن کو نہ سیکھنے کی بنا پر یا تو انسان کافر ہو جاتا ہے یا بدعتی ہو جاتا ہے، وہ تک ہمارے مسلمان بھائیوں کو معلوم نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھائیے یا کھڑے ہو کے بتائیے، میں ایک بات سوچ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے مسلمان سے یہ بول دینا کافر کہ مجھے 2 جملوں میں اسلام بتائیں، اسلام کیا ہے، تو ہمارا مسلمان یہ ڈیفائن نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا کہ اسلام کیا ہے، واٹ از اسلام. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوشچن کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ 2 جملوں میں بیان کر دیں کہ مسلمان اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ یقیناً ہمارے ذہن میں ہوگا کسی گوشے میں، لیکن وہی بات کہ بیان پر قدرت نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں بیان کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی صفات کی ان 4 خوبیوں سے متصف ہوتی ہے کہ جن کو سیکھنے کے بعد انسان شرک کا صحیح تصور حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام پر اٹھنے والے ہزاروں اعتراضات کے جوابات وہ خود بذات خود دے سکتا ہے، کچھ معلومات نہیں ہوتی. مسئلہ تقدیر تو شاید ہی میں کہتا ہوں کروڑوں میں سے کوئی ایک مسلمان جانتا ہوگا، حالانکہ تقدیر کا مسئلہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے. ہم ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرتے ہیں، اس میں بھی تقدیر کا ذکر ہے. لیکن مسئلہ تقدیر کسی سے پوچھ لیں گے کہ آپ مجھے بتائیے کہ تقدیر کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے، میں شرط سے کہتا ہوں آپ لاکھ سے معلوم کریں، شاید کوئی ایک آدھ ہوگا جو آپ کو بتا سکے گا، ورنہ وہ بھی نہیں بتا سکتا. تو خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے، ایک خواب غفلت سے جگانا مقصود ہے کہ جس طریقے سے ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں نا، کہ بس جی بس آ کے محفل میں بیٹھے، نعتیں سنیں، جھومیں، ہاتھ ہلائیں، اور اس کے بعد سبحان اللہ کے نعرے لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر لنگر کھائیں، گھر چلے جائیں تو ذمہ داری پوری ہو گئی. تو معذرت کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس طرح دین کی خدمت کی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. انہوں نے جس انداز سے کی ہے اس کا پھل، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ اس شکل میں آج ظاہر ہے. اور جس طریقے سے ہم روش اختیار کر رہے ہیں، اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو یہ دین مٹ چکا ہوتا. کیونکہ جب ایک باپ اپنی اولاد کو بنیادی اسلامی عقائد ہی نہیں سکھا سکتا تو بتائیے پھر مسلمان کا کیا حال ہوگا. ہم جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ادب سے اجتماعی طور پہ اردو میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. کوئی شخص کہ اس کی شرعی دلیل پیش کریں آپ، ہماری جانے والا بس یہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے بڑے پڑھتے آئے، یہ کوئی دلیل کوئی ہے؟ یہ تو کافروں نے بھی دی تھی دلیل. انبیاء علیہ السلام نے جب اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا ہی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا. تو اگر صرف اتنی دلیل کافی ہوتی کہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں تو پھر ان کی دلیل بھی کافی مانی جاتی. اصل یہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ناجائز ہے، یہ حل جائز ہے، مستحب ہے. لیکن اصل جو میں آپ کو سوچ دینا چاہ رہا ہوں یہ کہ آپ خود اس چیز کو سیکھیں، دلائل آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور پھر اس کو بیان پر قدرت بھی آپ کو حاصل ہونی چاہیے. یہ ٹھیکہ آپ صرف امامے والے کو، داڑھی والے کو، علماء کو، مفتیان کرام کو سپرد نہ کریں کہ یہ دین آپ ہی بیان کریں گے اور ہمارا کام کیا ہے
بس یہ آ کے سن لینا، اس کے بعد بھول جانا، کھانا پینا بس ختم، پھر اپنی پریکٹیکل لائف پرسنل لائف گزارنا، بس ختم بات. یہ نہیں، ہر مسلمان پہ ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہیں میری طرف سے ایک آیت بھی ملے تو اسے آگے پہنچاؤ. علماء نے بیان فرمایا کہ یہ ہر مسلمان سے خطاب ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے. اسے چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ تعلیمات کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائے. تو اس لیے چلیں آج تو آپ تشریف لے آئے، ہماری گزارش یہ ہے کہ اب آئندہ کبھی بھی آپ تشریف لائیں، خصوصاً پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہمارے حضرات ہیں، بہنیں ہیں، ایک قلم اور ڈائری ضرور ساتھ لائیں. جو آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی بات ہے، ایک اچھی بات ہے، اسے آپ نوٹ کریں، اس کے دلیل نوٹ کریں. اس کے بعد جب آپ فارغ ہوں گھر جائیں تو کم از کم یہ سونے سے پہلے ایک بار اس کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے تھوڑا غور کریں آپ کے ذہن میں وہ بات آئی کہ نہیں آئی، اور پھر جتنی جلدی ممکن ہو سکے کسی کے سامنے زبانی اس کو بیان کریں، پڑھ کر نہیں، زبانی. اور کوئی نہیں ملتا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس کو ایک دفعہ بیان کریں، 2 دفعہ بیان کریں، 3 دفعہ بیان کریں. انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر شخص چلتا پھرتا ایک مناظر ہوگا، اپنے مذہب اسلام کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہوگا. ورنہ اسی طرح ہم گونگے بن کر جب بھی کوئی سامنے سے کوئی بات بولے گا، ہم گونگے بن کے سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ، ہر مسلمان، چاہے وہ عمر کے کسی بھی سٹیج پر ہو، اپنے اسلام کے دفاع کی بہتری عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کون بہتر جانتا ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ورسولہ اعلم. کہنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. سرکار نے جواب میں نہیں کہا کہ صحابہ صرف کہو اللہ اعلم، رسول کیا جانے. نہیں، سرکار نے خاموشی اختیار فرما کر اس کو تائید عطا فرمائی کہ ہاں اللہ بھی سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اس کی عطا سے اس کے رسول بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کسی وصف میں ایک ساتھ ملا کر ذکر کرنا کوئی شرک نہیں ہے. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ اعلم. سرکار نے فرمایا کہ یہ ایک چٹان تھی جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں گرائی گئی تھی. کتنے سال پہلے؟ 70 سال پہلے. یہ اب اس کی تہ میں گری ہے جس کی تم نے آواز سنی. اور چٹان پتھر نہیں، سائنسدان کہتے ہیں اگر آسمان دنیا سے ایک چھوٹا سا کنکر دن میں گرایا جائے تو شام تک زمین پہ پہنچ جائے گا. کنکر، اور اتنی بڑی چٹان، اور وہ بھی 70 سال تک گرے. کتنی گہرائی. 2 باتیں، ایک ایمان کی تعریف ہے، گہرائی ذہن میں رکھیے گا. تیسرا، پھر مزید کی روایت سرکار نے فرمایا جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، وہ سرخ ہوئی. پھر 1000 سال تک جلایا گیا، وہ سفید ہوئی. پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ پڑ گئی. اب جہنم کی آگ سخت سیاہ ہے. اب ذرا غور کریں، میں جہنم ہے بہت گہری، 70 سال کی گہرائی، چٹان گرے تو، اور اس میں اربوں کھربوں لوگ، سرکار کے امتی بھی ہیں، کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ حبیب اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے تو نکال کر لیا. اب اندازہ کریں کہ سرکار کی نگاہ مبارکہ کی تیزی اور قوت کا عالم کیا ہے کہ جہنم میں جھانکیں گے، اس اندھیرے میں اپنے امتی کو پہچانیں گے، پھر اس کے قلب پہ نگاہ ڈالیں گے، اور پھر اس کو چن کر باہر نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو غور کیجئے کہ ہمارے نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہے کہ جو نبی 70 سال کی گہرائی میں گرنے والی چٹان کی آواز سن لے، اور جو نبی سخت اندھیرے میں اتنے گہرے جہنم سے اپنے امتی کو پہچان کر نکال لے، اس نبی کی بصارت کا عالم کیا ہوگا. تو اگر اس نبی کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ وہ مدینہ منورہ سے ہم کو ملاحظہ بھی فرما سکتا ہے، اور یہاں سے یا رسول اللہ کہا جائے تو اللہ کی عطا سے سن بھی سکتا ہے، تو یہ عقیدہ غلط نہیں ہوگا. بعض بھائی کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک معجزہ تھا، ہوا اور ختم ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جو عطا فرماتا ہے کبھی واپس نہیں لیتا ہے.
کیونکہ دے کر واپس لینا یہ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے پسند نہیں کرتا ہے. جو ہم تحفہ دیتے ہیں نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہبہ. تحفہ دے کر واپس لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بالکل ایسا ہے جیسے قے کر کے اس کو چاٹ لینا. اتنا برا ہے تحفہ دے کر واپس لینا، یعنی بری چیز ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے دے کر واپس لینا برا رکھا ہے، مکروہ تحریمی ہے یہ، تو بتائیے اللہ تعالیٰ دے کر واپس لے گا؟ نہیں. چلے آپ کہیں گے تو عقلی دلیل ہے، ہم نقلی بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے. تو علماء نے فرمایا کہ سرکار ہمیشہ ترقی کی طرف جائیں گے، کبھی تنزلی کی طرف نہیں. دے کر لے لینا بتائیے ترقی ہے کہ تنزلی ہے؟ یہ تنزلی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کریم پہلے جتنا سنتے تھے آج اس سے کہیں زیادہ سنیں گے، جتنا دیکھتے تھے آج اس سے کہیں زیادہ دیکھیں گے. تو یہ ایمان رکھنا بالکل بیجا نہ ہوگا کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ. علماء اہل سنت. اب میں اپنی ان دو آیات کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع میں عرض کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے، جو تمہیں حکم دے اس کو پورا کرو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. میرے بھائیوں، عشق رسول خالی یہ نہیں ہے کہ میں گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخوں، بیان کروں، آپ گلا پھاڑ کے نعرہ لگائیں، محفلوں کو انعقاد کیا جائے، لنگر کھلائے جائے. صرف اسی کا نام عشق رسول نہیں. اصل عشق رسول کیا ہے؟ اصل محبت رسول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اس کے کئی شان نزول بیان کیے ہیں. جو ایک شان نزول ہے خازن میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک دفعہ سرکار کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو کافروں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا. تو آپ نے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. یعنی ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اس لیے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. یہ گویا کہ ان کا اپنا بنایا ہوا معیار تھا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. اللہ نے اس کی نفی فرمائی نہیں. اے حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. جب ایسا کر لو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا. دیکھیں اب یہی بات سمجھنے والی ہے کہ ہم نے بھی دو معیار، ہمارے سامنے بھی دو معیار، ایک ہمارا بنایا ہوا معیار اور ایک اللہ کا بنایا ہوا معیار. ہم نے عشق رسول اور محبت کا معیار اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی سہولت کے مطابق بنایا ہے. جن کاموں میں ہمیں مزہ آتا ہے، جو ہمارے لیے آسان ہے، اسے لے کر ہم عاشق رسول محبت رسول رکھتے ہیں. یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی نعت پڑھتا ہوں، نعت سنتا ہوں، نعت سنتے ہوئے جھومتا ہوں، لنگر کھاتا ہوں، محفلوں میں کرواتا ہوں، 12ویں آتی ہے تو لائٹنگ لگا لیتا ہوں. سب کچھ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھے کام ہے، اس میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، اور یہ محبت ہے تبھی تو ہو رہے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کو معیار بنا کر مطمئن ہو جانا کہ بس اتنا کر لو تو عاشق رسول ہو گئے، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر معیار بیان فرمایا اسے ہی ہمیں معیار بنانا ہوگا.
دیکھیں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب سے فرما دیا، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میرا کہنا مانو، میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ سارے کام کریں گے، لیکن جب نبی کا حکم ماننے کی باری آئے گی تو اس عاشق رسول کا عشق ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ ایسے بڑا مشکل کام، کہنا کون مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کون چلے، زندگی گزارنی ہے اپنی مرضی کے مطابق، سرکار کچھ بھی حکم فرماتے رہے وہ نہیں ماننا، لیکن سرکار کی محبت میں کام بہت سارے کرنے ہیں۔ یہ محبت اللہ کی بارگاہ میں وہ درجہ نہیں پا سکتی ہے جو حقیقی محبت پاتی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں اور آپ سے پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے۔ ایک بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں، میری بیوی قربان، میرے بچے قربان، میرا مال قربان، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ پھر ماں کہ اچھا بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو پلا، اماں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھ جا، نہیں اماں میں باہر جا رہا ہوں، بیٹا فلاں کے پاس جائے کر بڑا اچھا آدمی ہے، اماں اس سے تو کبھی نہیں ملوں گا، بیٹا اس سے نہ مل وہ برا آدمی ہے، اماں اس سے تو ضرور ملوں گا تو میرا دوست ہے، بیٹا یہ نہ کھا برا ہے، یہ تو کھاؤں گا، بیٹا یہ نہ پی یہ بری چیز ہے، یہ تو پیوں گا۔ اور پھر کہتا ہے امی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کے لیے میری جان بھی قربان ہے۔ تو کیا دعوی محبت ماں میں یہ سچا ہے کہ جھوٹا؟ زور سے بولیے، کیوں؟ وہ اتنے بڑے بڑے دعوے تو کر رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ عزیز شعور ہے، آپ کا جواب یہ ہے کہ دعوے اصل نہیں، عمل اصل ہے۔ زبان سے دعوے تو کر رہا ہے، لیکن جب اس دعوے کے مطابق دلیل دینے کا وقت آتا ہے اس کے خلاف کر رہا ہے تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ ہماری حالت۔ نعرے تو لگائیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بھائی تم موت قبول نہ کر، سرکار کی اطاعت قبول کر لے، لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو کاش یہ نعرہ بھی لگے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی لگے کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بدنگاہی ترک کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گندے کام چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اچھے دوست بنانا بھی قبول ہے۔ لیکن یہ نہیں، ارے مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھیے، یہ ہم سے کہاں ہو سکے، اپنی مرضی سے جئیں گے، بدنگاہی کریں گے، حرام کام کریں گے۔ نبی کریم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم بے دردی سے اس کو قضا کرتے رہیں گے، سرکار کا کہنا نہیں مانیں گے، باقی میلاد منائیں گے انشاءاللہ، دیگے کھلائیں گے، جلوس نکالیں گے، یہ کام کریں گے۔ ڈیوٹی چھوڑ دی، اوور ٹائم اختیار کیا ہوا ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ تو کیا ڈیوٹی چھوڑ کر صرف اوور ٹائم اختیار کرنے والے کو کچھ ملے گا؟ اسے تو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اس لیے اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور سوچ آپ کو دیتا ہوں، سوچئے، مجھے بتائیں کہ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر قیامت تک کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ زور سے بولیے۔ حالانکہ کیا انہوں نے اس طرح کثرت سے نعت خوانیاں کی ہیں؟ نہیں۔ کیا انہوں نے اس طرح ہمارے اجتماعی طور پہ جیسے ہم میلاد مناتے ہیں، کیا ایسا میلاد منایا ہے؟ نہیں۔ جلوس انہوں نے نکالا ہے، جیسے ہجرت کر کے آئے مکے سے مدینے، جلوس کی شکل میں آئے، اسی کی یادگار آج تازہ کی جاتی ہے۔ کھانا کھلایا ہے، سرکار کی نعتیں بھی بیان فرمائی ہیں، نثر میں بھی نظم میں، لیکن اتنا کثرت سے نہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہماری ایجادات ہیں، کوئی بات نہیں، مستحب ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے جو ہم آج کل کام کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام لگاتار دائمی طور پہ استقامت سے کثرت سے نہیں کیا۔ پھر بھی آپ اور میں کہنے پہ مجبور ہیں کہ قیامت تک ان سے بڑھ کر عاشق رسول کوئی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب سرکار نے حکم دیا تو نہ ماں دیکھی، نہ باپ دیکھا، نہ بیوی دیکھی، نہ بچے دیکھے، نہ اپنا مال دیکھا، سرکار نے حکم دیا تو جانیں قربان کر دی۔
یہ جذبہ چاہیے. ہم پہلے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں, باپ کو دیکھتے ہیں, بیوی کو دیکھتے ہیں, بچوں کو دیکھتے ہیں, دوستوں کو دیکھتے ہیں, دنیا کو دیکھتے ہیں, پھر نبی یاد آتا ہے. داڑھی رکھنے کی باری آتی ہے, وہ میری بیوی کو پسند نہیں ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے ملا کی بیوی, ملا کی بیوی, اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا ہوں. جی میری ماں منع کر رہی ہے داڑھی رکھنے سے. افسوس ہے عشق رسول پر. جنت ماں دے گی یا رسول دے گا؟ ہمارے رسول دلوائیں گے, ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے, ماں کا کلمہ پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے. لیکن ہمیں ماں عزیز ہے, باپ عزیز ہے. وہ صحابہ تھے, سرکار نے مکے میں اعلان فرمایا اسلام قبول کرو, کلمہ پڑھا, باپ دشمن ہو گیا, ماں دشمن ہو گئی, بیوی بچے ساتھ چھوڑ گئے, چھوڑ دو کوئی بات نہیں. ان کا گویا کہ یہ شعر ان کی حالت کا مصداق ہے کہ روٹتی ہے خدائی تو روٹے, تیرا رشتہ نبی سے نہ چھوٹے. سنے دیوانے پیارے نبی کے, یہ عشق ہے تماشا نہیں ہے. ہم پہلے اپنے نفس کو دیکھتے ہیں, اپنی ماں, اپنے باپ, اپنے دوست, اپنا آفس کا ماحول, تب کہیں جا کے نبی کی اطاعت یاد آتی ہے. یہ بزنس ہے, یہ معاہدہ ہے, یہ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں یا عشق رسول ہے؟ کس نے ہمیں چوائس دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں تو یہ میں نہیں کر رہا, یہ پسند نہیں لے آؤ. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ نعت خوانی میں ساری رات بیٹھنا بڑا آسان ہے, اس لیے کہ نفس کو مزہ آتا ہے, لیکن صبح فجر کی اذان سننے کے بعد گرم گرم بستر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ نفس کو پسند نہیں آتا, لیکن اللہ کے نبی کو پسند ہے. لیکن عشق رسول ہو تب نا, جس کے دل میں نبی کی اطاعت ہو, جو نبی کا دل ٹھنڈا کرنا چاہے, وہ گرم بستر چھوڑنے کے لیے پلک جھپکنے میں تیار ہو جائے گا. اور جس کے دل میں عشق رسول نہیں, وہ اپنی مرضی کے مطابق پوری رات گزار سکتا ہے, لیکن جب نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی ادائیگی کی باری آئے گی, وہ رضائی اوپر لے لے گا, بولے گا مؤذن صاحب بڑے زور سے اذان دیتے ہیں, ذرا آہستہ دیا کریں یار, بڑا زور زور سے بولتے. یہ ہم لوگوں کی حالت ہے, نبی کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں. کاش ہم اس طرح زندگی گزارے کہ جب ہم قبر میں پہنچے اور منکر نکیر پوچھے ما كنت تقول في حق هذا الرجل, تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, تو کاش ہماری زبان سے نکلے اے منکر نکیر میں بتاؤں کہ یہ نبی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, یا میرے نبی بتائیں کہ میں کون اور میں کیا کہا کرتا تھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے ہم سرکار کے اطاعت گزار بنے, ایسے محبت کرنے والے بنے کہ جب سرکار قبر میں تشریف لائے تو خود آگے بڑھ کر سینے سے لگائے کہ یہ وہ میرا امتی ہے جس نے لوگوں کے تانے برداشت کیے, بیوی بچوں ماں باپ کی ناراضگی مول لی, لیکن دین پر میری خاطر چلا, آج میں اس کو سینے سے لگا کے ٹھنڈا کروں گا. لیکن ہم, اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے, رسول کا دل دکھتا ہے دکھ جائے, بیوی ناراض نہیں ہونی چاہیے, دوست ناراض نہیں ہونا چاہیے, بھائی ناراض نہیں ہونا چاہیے, ماں باپ ناراض نہیں ہونا چاہیے, افسر مجھ سے راضی ہو جائے, لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں. ارے بھائیو سارے راضی ہو گئے, مل کے جنت ایک ذرہ بھی نہیں دلوا سکتے, اور سرکار راضی ہو گئے تو سب کو سرکار جنت دلوا دیں گے. اس لیے سرکار کا دامن تھامیں اور اطاعت کی طرف آئیں, یہی اصل امتحان. کسی نے آ کے سرکار سے عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے, فرمایا پھر امتحان کے لیے تیار ہو جائے. محبت امتحان مانگتی ہے, آزمائش, تکلیف, پریشانی. محبت اگر کی ہے تو پھر آزمائش ضرور آئے گی اور اس کو برداشت کرنا ہوگا. دیکھیں ہم بھی آپ کے جیسے ہیں, آج مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے 20-25 سال ہو گئے. جس وقت میں اس فیلڈ میں آیا تھا تو میری داڑھی بھی اسی طرح نہیں نکلی تھی, لیکن ہم نے بھی پورے خاندان کی اور دیگر لوگوں کی مخالفتیں مول لی. اسکول بھی پڑھا, کالج پڑھا, کیمیکل انجینئرنگ میں نے کی ہے الحمدللہ, اور اسی طرح داڑھی رکھنے کے بعد ہی کی. پھر ذہن بنا کہ پڑھے لکھے لوگ ذرا دین کی طرف مائل ہوں تو بہت اچھا ہے. دین کی طرف مائل ہوئے, آج میڈیا پہ الحمدللہ کروڑوں کے سامنے کام کر رہے ہیں, اللہ کا بڑا کرم, اور ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جو تکلیف آئی ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو یاد کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دین کے معاملے میں تمہیں ستایا جائے تو مجھے یاد کر لیا کرو, اس لیے کہ میں اس معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا.
تو اس لیے میرے نوجوانوں ہمت کریں، دین کی طرف آئیں اور پکے سچے عاشق رسول بنیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو آپ نہ بولیں، آئینہ بولے تو اس کے عاشق رسول ہے، زبانی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہ ہو، آئینہ بولے کہ تم عاشق رسول ہو۔ اس لیے ہمت کریں اور اس نبی سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ آپ محفل میں بیٹھیں، جلوس نکالیں، 11ویں کریں، 12ویں کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز فرض ضرور ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھے ہزاروں کی تعداد میں اور صبح جب جا کے فجر کے اندر دیکھیں تو مسجد خالی ہے، 1 یا 2 صف، کتنے افسوس کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان بڑا نمازی متقی پرہیزگار تھا، ایک دفعہ فجر میں غائب ہو گیا، جماعت میں نہیں تھے اور آپ سب کو چیک کرتے تھے۔ فارغ ہوئے تو اس کے گھر گئے، دروازہ بجایا، ماں باہر آئی، پوچھا بیٹا آج آیا نہیں مسجد میں؟ بڑھیا نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، وہ ساری رات نماز پڑھتا رہا تھا، فجر کے وقت آنکھ لگ گئی تو جماعت نکل گئی، نماز نہیں جماعت نکل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا بیٹا ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تو یہ اس کی شب بھر کی عبادت سے بہتر تھا، کیونکہ وہ نفل عبادت تھی، یہ واجب ہے، اس کو آنا چاہیے تھا۔ اس بات کو سمجھیے کہ ہم نوافل میں مستحبات میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم نے فرائض اور واجبات کو چھوڑنا اپنے لیے آسان سمجھ لیا ہے۔ علم حاصل کرنا فرض، نماز پڑھنا فرض، گناہوں سے بچنا فرض، تینوں کام ہم نے چھوڑ دی۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، علم ہم نہیں سیکھتے، اور گناہ چھوڑنے کے لیے تو نوجوان تیار ہی نہیں ہے۔ نت نئے گناہ ملنے چاہیے، مزہ آنا چاہیے، بس چاہے اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو، نہیں، یہ ایک عاشق رسول کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوں۔ ایک دم یقین سی بات ہے کہ طبیعتوں میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ سوچ میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آپ آج ایک سوچ لے کر اٹھیں، ہمت کریں، قریب آئیں، نیکوں کے ساتھ رہیں۔ آپ کے اطراف میں بچے ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، امامے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، آپ مسجدوں میں آئیں، علماء کی صحبت میں رہیں، ان سے آپ علم سیکھیں، ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، تو آہستہ آہستہ مائنڈ چینج ہوگا، اور پھر انشاءاللہ جب آپ کا ذہن تبدیل ہوگا، آپ دین کی پابندیوں کو برداشت کرنے کی قوت و ہمت اپنے اندر بیدار کر لیں گے، تو اپنے آنے والی پوری نسل پہ گویا کہ آپ نے احسان کر دیا۔ آپ کی نسلیں مومن بنیں گی، عاشق رسول بنیں گی، اور میدان محشر میں وہ یقیناً فخر سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے باپ پہ فخر ہے کہ اس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، اس نے ہمیں جنتی بنایا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد میدان معاشر میں کھڑے ہو کر ہمیں نفرت سے دیکھ کر کہہ رہی ہو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں گناہگار بنایا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں نیکی کا راستہ نہیں دکھایا، ہمیں گناہ سے نہیں روکا، جہنم تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار میرے ماں اور باپ کا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت عطا فرمائے، اور اس محبت کا حقیقی ثبوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔